بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم دوم در عوامل معنوی، دوسری قسم ہے عوامل معنویہ کے بارے میں۔ اچھا، پہلے جو ابھی ہم نے پڑھا تھا پچھلے اسباق میں وہ عوامل لفظیہ تھے، یعنی عوامل لفظیہ کا مطلب کیا ہے کہ ان میں کوئی لفظ عمل کرنے والا تھا۔ عوامل لفظیہ یعنی عامل جو تھا وہ مذکور تھا، یوں کہہ سکتے ہیں عوامل لفظوں میں موجود تھا۔ اب وہ تین طرح کے عامل تھے، یا تو عوامل لفظیہ جو تھے تین طرح کے تھے، یا تو حروف تھے عمل کرنے والے، سب سے پہلے حروف آئے، پھر آئے افعال، کچھ حروف آئے، پھر افعال، افعال تو سبھی عامل ہوتے ہیں، اور پھر آئے اسما، جو اسما بھی ہم نے پڑھے۔ تو تین طرح کے تھے، وہ سب ختم ہو گئے عوامل لفظیہ۔ اب ہے عوامل معنوی۔ عوامل معنوی کا مطلب کیا ہے کہ کوئی لفظ عمل کرنے والا نہ ہو، جیسے ان میں تو کچھ نہ کچھ لفظ آ رہا تھا نا، جیسے آپ دیکھیں حروف جارہ، ٹھیک، لفظ آئے گا کوئی نہ کوئی۔ اسی طرح افعال تھے، افعال متعدی، لازم وغیرہ، اور اسی طرح کچھ اسما تھے جو ہم نے پڑھے ہیں۔ اب کوئی لفظ عمل نہیں کرے گا بلکہ معنوی عمل ہوگا۔ معنوی عمل کیا؟ کوئی لفظی عمل کچھ نہیں ہوگا، لفظ نہیں ہوگا، تقدیری عمل کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، تقدیری عمل، معنوی معنی عمل کرے گا۔ اب اس کو اور سمجھ جائیں گے ابھی آپ جب مثالیں آئیں گی۔ تو یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، دیکھ لو۔ قسم دوم در عوامل معنوی، معنوی عوامل کے بارے میں دوسری قسم ہے۔ بدع کے عوامل معنوی بر دو قسم است۔ جان لو کہ عوامل معنوی دو قسم پر ہے۔ اول ابتدا، پہلا ہے ابتدا۔ ابتدا کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تعریف تو آئی رہی ہے، اور سمجھ لو۔ ابتدا کا مطلب یہ ہے، پہلے تو ہے یہ سمجھ لو کہ جو عوامل معنوی پہلی قسم جو ہے وہ ہے اسم میں عمل کرنے والا۔ عوامل معنوی وہ جو اسم میں عمل کرتا ہے، اور وہ صرف مبتدا و خبر میں کرتا ہے، ٹھیک۔ اسم میں جو عمل کرے گا کیا ہے؟ عوامل معنوی صرف مبتدا و خبر میں آتا ہے، اس اسم میں، اسی کو ابتدا کہتے ہیں۔ ابتدا کا مطلب اس میں کچھ تعریف بتا رہے ہیں کہ ابتدا کہتے ہیں کوئی عوامل لفظی، کوئی اسم کے اندر عمل ہو رہا ہو لیکن عوامل لفظیہ کچھ موجود نہ ہو، ایک بھی موجود نہ ہو، تو اسی کو کہتے ہیں ابتدا۔ دیکھو تعریف اس میں سمجھ جاؤ گا اور آپ، یعنی خلو اسم از عوامل لفظی، یہ اس کا ابتدا کی تعریف ہے۔ یہ یعنی عوامل لفظی سے اسم کا خالی ہونا، یہ ابتدا ہے۔ اسم کے اندر کوئی بھی عامل لفظی نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ابتدا، یعنی اس میں جو عمل کر رہا ہے نا وہ ابتدا عمل کر رہی ہے، سمجھ؟ وہ صرف کس میں ہوگا کہ مبتدا و خبر را برفع کند، جو مبتدا و خبر کو رفع کرتا ہے۔ ابتدا کس کو رفع کرتے ہیں؟ رفع کس کی وجہ سے آتا ہے مبتدا و خبر میں؟ ابتدا کی وجہ سے۔ ابتدا کی وجہ سے مطلب یعنی مبتدا و خبر میں کوئی عامل لفظی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی مثال جیسے آ رہی ہے ابھی سمجھ جاؤ، جیسے زید قائم۔ اب کوئی پوچھے زید مرفوع کیوں ہے تو کہیں گے ابتدا کی وجہ سے، مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ مبتدا و عامل کون ہے؟ کہ عامل لفظی سے خالی ہے وہ مبتدا، یعنی ابتدا عامل ہے، کہہ لو عامل لفظی سے خالی ہے مطلب ابتدا عامل ہے۔ اسی طرح قائم جو خبر ہے یہ مرفوع کیوں ہے؟ یہ بھی ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہے، اس میں کوئی لفظی عامل نہیں ہے۔ یہ کیوں مرفوع ہے؟ ابتدا کی وجہ سے، کہ یہ لفظی عامل سے خالی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ دوبارہ دیکھ لو، ابتدا یعنی عوامل لفظیہ سے اسم کا خالی ہونا جو مبتدا و خبر کو رفع کرتے ہیں، جو مبتدا و خبر کو رفع کرتا ہے، یہ ابتدا کرتا ہے یا کرتی ہے، جو بھی بولا جاتا ہے۔ چوں زید قائم، اب دیکھو اس میں پوری تفسیر بتا رہے ہیں۔ وَإِن جا گویند کہ زید مبتدا مرفوع ابتدا، اور اس جگہ کہتے ہیں کہ زید مبتدا ہے مرفوع ابتدا کی وجہ سے، ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہے۔ زید مبتدا ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہے۔ ابتدا کی وجہ سے وہی کیا ہے؟ ابتدا کو سمجھ لینا، عوامل لفظیہ سے خالی ہے، ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہے، نہیں عوامل لفظیہ سے خالی ہے۔ وقائم خبر مبتدا مرفوع ابتدا، اور اسی طرح قائم خبر یہ مرفوع ہے ابتدا کی وجہ سے۔ خبر مبتدا یعنی مبتدا کی خبر ہے قائم، اور جو مرفوع کس وجہ سے ہے؟ ابتدا کی وجہ سے ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی کہ مبتدا و خبر میں عامل کیا ہوتا ہے؟ معنوی عامل ہوتا ہے، اور معنوی عامل کیا ہے؟ ابتدا۔ ابتدا کا مطلب کیا؟ عوامل لفظیہ سے اسم کا خالی ہونا، وہ صرف مبتدا و خبر میں ہوتا ہے۔ مبتدا و خبر میں عامل کیا ہوتا ہے؟ ابتدا ہوتا ہے۔
سمجھ گئے؟ بار بار اس کو سمجھ لینا بڑھیا طرح سے۔ اب اس میں دو مذہب اور بتا رہے ہیں کہ کیا ہے دو مذہب کو، یہ سمجھ لو کہ بہت کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بس بصریین اور کوفیین کا بہرحال مذہب ہے، اس میں دے رکھا ہے یعنی غیر بصریین، بصریین کا علاوہ دوسرا اور مذہب ہے، بصریین کے علاوہ کوفی ہوتے ہیں، کوفی بولا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مبتدا ہے نا، یہ تو ابتدا کی وجہ سے عامل ہے، ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں مبتدا میں جو عمل کر رہا ہے وہ تو ابتدا کر رہا ہے، یعنی عوامل لفظیہ سے خالی ہے، جبکہ جو خبر جو مرفوع ہے اس میں ابتدا کی وجہ سے مرفوع نہیں ہے، بلکہ یہ مبتدا کی وجہ سے مرفوع ہے، یعنی خبر میں جو عمل کر رہا ہے نا وہ مبتدا عمل کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اسی کو دیکھو، زید قائم، وہ کہتے ہیں کہ جو زید میں جو زید مرفوع ہے وہ تو ابتدا کی وجہ سے عوامل لفظیہ سے خالی ہو، لیکن جو قائم خبر ہے نا یہ ابتدا کی وجہ سے مرفوع نہیں ہے، بلکہ یہ مبتدا کی وجہ سے یعنی زید کی وجہ سے مرفوع ہے، اس میں عمل کرنے والا مبتدا ہے۔ ٹھیک، ایک قول تو یہ ہو گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ زید جو مرفوع ہے نا، یعنی مبتدا جو مرفوع ہے وہ خبر کی وجہ سے مرفوع ہے، اور جو خبر مرفوع ہے وہ مبتدا کی وجہ سے مرفوع ہے، یعنی ایک دوسرے میں دونوں عمل کر رہے ہیں۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ دو قول ہے بہرحال، لیکن صحیح قول زیادہ صحیح بات یہی لگتی ہے کہ دونوں عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں، یعنی ابتدا ان دونوں میں عمل کرتا ہے۔ تو یہ جو دو مذہب ہیں یہ بعد والے مذہب میں نے آپ کو سمجھا دی، ترجمہ میں دیکھ لو۔ اینجا دو مذہب دیگر، اس جگہ دو مذہب اور ہیں دوسرے ہیں، یکے آ کے ابتدا عامل است، یکے آ کے ابتدا عامل است در مبتدا۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ ابتدا عامل ہے مبتدا میں، یعنی مبتدا میں ابتدا عامل ہے، یہ کہہ لو، وہ مبتدا در خبر، اور خبر میں مبتدا عامل ہے۔ میں نے بتا دیا نا، ابتدا یعنی مبتدا جو ہے مرفوع ہے ابتدا کی وجہ سے، اور خبر مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، یہ کہنا ہے ان کا۔ دوسرا مذہب کیا ہے؟ دیگر آ کے یہ الٹا ہے، میں نے جیسے بتا دیا، مبتدا میں جو عمل کر رہا ہے وہ خبر کر رہی ہے، اور خبر میں عامل کیا ہے؟ مبتدا ہے، یہی ترجمہ۔ آ کے ہر یکے از مبتدا و خبر عامل است تر دیگر۔ دوسرا مذہب یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ مبتدا و خبر میں سے ہر ایک عامل ہے در دیگر، دوسرے میں۔ بات سمجھ گئے نا؟ وہی بات ہے کہ مبتدا میں عامل خبر ہے اور خبر میں عامل مبتدا ہے، یہ ایسے ہی طور اور تسلسل لازم آ رہا ہے اس سے۔ تو پہلی تو صورت یہی تھی کہ عوامل معنویہ کی پہلی قسم کیا تھی؟ ابتدا، وہ صرف اسم میں ہوتا ہے۔ اب دوسری صورت بتا رہے ہیں، دوسری صورت کیا ہے؟ عوامل معنویہ کی دوسری قسم کہہ سکتے ہیں، وہ ہے خلو۔ یہ پہلی قسم تو جو تھی وہ اسم میں عمل کرنے والی تھی، اب یہ ہے فعل میں عمل کرنے والا۔ عوامل معنوی فعل میں کیا ہوگا وہ بتا رہے ہیں، وہ صرف فعل مضارع میں ہوگا۔ کیا ہوگا دیکھو، خلو فعل مضارع از ناصب و جازم، ناصب و جازم سے فعل مضارع کا خالی ہونا، یہ بھی کیا ہے؟ معنوی عمل ہے۔ مثلا جس فعل مضارع میں نہ کوئی نصب دینے والا عامل ہوگا، نہ جزم دینے والا کوئی عامل ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں فعل مضارع مرفوع ہوگا وہ، پھر تو اس میں عمل کیا ہے؟ عامل کیا ہے؟ عامل معنوی ہے۔ معنوی مطلب کیا کہ فعل عوامل ناصبہ و عوامل جازمہ سے خالی ہے، یہ مطلب ہے اس کا، سمجھ گئے نا؟ یعنی فعل مضارع مرفوع کیوں ہوتا ہے؟ عوامل ناصبہ و جازمہ کے خالی ہونے کی وجہ سے۔ اس میں کوئی لفظی عمل نہیں ہوتا ہے، لفظی عامل نہیں ہوتا ہے، بلکہ معنوی عامل ہوتا ہے، اور معنوی عامل کیا ہے؟ وہ عوامل ناصبہ و جازمہ سے خالی ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ، پورا مفہوم یہی ہے پورے اینڈ تک اس کا۔ دیکھ لو دوسری صورت ہے، دوسری قسم ہے عوامل معنویہ میں سے خلو فعل مضارع از ناصب و جازم، فعل مضارع کا ناصب و جازم سے خالی ہونا۔ فعل مضارع را برفع کند، یہ فعل مضارع کو رفع کرتا ہے، یعنی فعل مضارع کو کیا رفع کرتا ہے؟ ناصب و جازم سے خالی ہونا، عوامل ناصبہ و جازمہ سے خالی ہونا، یہ فعل مضارع کو رفع کرتا ہے۔ جیسے مثال دیکھو، یضرب زید، بھئی عوامل ناصبہ و جازمہ تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، ٹھیک، اور لم یہ کیا عوامل جازمات ہے، ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ان، لن، کئی، اذن،
یہ نواصب تھے، ان میں سے کوئی نہیں ہے، تو یہ ان میں سے جب کوئی نہیں ہے تو پھر ان عوامل ناصب و جازمہ میں سے کوئی نہیں ہوگا تو فعل مضارع کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ یہ اب اس میں عامل کیا ہے؟ وہ معنوی عمل ہے۔ بہرحال کئی بار میں نے دہرا دیا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ چون یضرب زید، ایجا یضرب مرفوع است، اس جگہ یضرب مرفوع ہے۔ کیوں مرفوع؟ اب بتا رہے ہیں زیرا کہ خالی است از ناصب و جازم، کیونکہ یہ ناصب و جازم سے خالی، عوامل ناصب و جازمہ سے خالی ہے، اس لیے مرفوع ہے۔ یہ معنوی عمل ان کے اندر ہو گیا، لفظی عمل عامل کوئی نہیں ہے۔ بہرحال تمام شد عوامل نحو بتوفیق اللہ تعالی وعونہ، یہ عوامل نحو کے جتنے بھی عامل تھے، عوامل لفظیہ، عوامل معنویہ، یہ ختم ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے۔ یہ ہم نے پورا پڑھ لیا ہے، عوامل معنوی اور عوامل لفظیہ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے۔ اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آگے پھر پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔